جب جب کوئی بدعت آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصطلاح بنا دے تاکہ اس بدعت سے بچا جائے. جی ہاں، اب آج جو ہے اگر اہل الحدیث کوئی کہہ رہا اپنے آپ کو یا سلفی کہہ رہا تو یہ بہت ساری جو بدعتیوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت اہل السنہ نے باقاعدہ یہ اصطلاح جب بنا دیا بھائی کہ قرآن کو آج یہ کہنا ضروری ہے کہ قرآن یہ اللہ کا منزل کلام غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق کہنا ضروری ہے. کیوں نہیں کہہ رہے ہو بھائی آپ؟ آج جو ہے مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں اہل حدیث نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہم صرف مسلمان ہیں. ہاں، تو ایسے لوگوں کے بھائی کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ بدعتیوں سے ڈر رہے ہو اسی لیے نا، یا بدعتیوں کی صورت کاری پائی جا رہی اسی لیے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ بھائی جب جانتے ہو کہ اہل حدیث صرف جو ہے قرآن حدیث کو مانتے ہیں اور جو سلف کا منہج ہے، صحابہ کو جو منہج ہے اسی کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھ کے اس میں عمل کرنے کے قائل ہیں اور اسی کو یہ رائج کرنا چاہتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا آج بھی ویسے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے. دین کے اندر یہی ہے بھائی، دین یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے دین؟ تو انہیں کو اہل حدیث کہتے ہیں. آج کیوں نہیں تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہو بھائی؟ کیا مسلمان تو سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کون نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تو بدعتیوں سے امتیاز کے لیے تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. جب اہل حدیث ایک امتیازی نام، ایک وصفی نام بن گیا ہے بدعتیوں سے بچنے کے لیے، تو کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ میں صرف جو ہے مسلمان ہوں اور مجھے نہیں، یہ دراصل اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے. ہاں، وہ بدعتیوں کا صحبتکار ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایجنڈا لے کر کے آتا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آخر امام احمد بن حنبل کے زمانہ میں جن لوگوں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ ہم نہیں کہیں گے کہ قرآن غیر مخلوق، کیوں نہیں کہو گے بھائی؟ جب اہل السنہ نے بدعتیوں سے بچنے کے لیے، بدعتی عقیدہ سے بچنے کے لیے جب یہ اصول بنا دیا کہ یہ کہنا ضروری ہے اور صحیح اپنے آپ میں، جب صحیح ہے بھائی قرآن، وہ بدعتی کہہ رہا ہے مخلوق ہے تو اب اس کی جگہ پہ مخلوق نہیں ہے تو کہنا ضروری ہے نا. تو قرآن جب مخلوق نہیں ہے یہ کہنے میں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو ان کو جو ہے واقفہ کہا گیا، یعنی وہ توقف اختیار کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے. اللہ کا کلام ہے بس رک جاتے تھے، اس لیے اس کو واقفہ کہتے تھے اس جماعت کو. تو اس وقت کی وہ سہولت کار تھے. آج بھی ایسے بدعتیوں کے سہولت کار پڑے ہوئے ہیں.